آگے بڑھتے ہیں جناب، اور اب بات کرتے ہیں وزیر اعظم کے خصوصی معاونین کی۔ تقریباً 28 مئی کو کہا گیا تھا کہ جی معاونین خصوصی جو ہیں ان کے 15 دن میں اثاثہ جات کی تفصیلات جو ہیں وہ پبلک کی جائیں گی، اور وہ 15 دن جا کے پورے ہوئے کل پرسوں، بلکہ انفیکٹ جب ان معاونین خصوصی کے اثاثہ جات کی تفصیل سامنے آئی، اور پتہ یہ چلا کہ جناب وزیر اعظم کے 5 معاونین خصوصی ایسے ہیں جو کہ دوہری شہریت کے حامل ہیں، اور زلفی بخاری صاحب برطانوی ہیں، جبکہ شہزاد قاسم صاحب، سید شہزاد قاسم صاحب اور ندیم بابر کے پاس امریکی شہریت ہے، تانیہ ایدروس کینیڈا اور سنگاپور کی شہریت رکھتی ہیں، موحید یوسف اور شہباز گل گرین کارڈ ہولڈر ہیں، ندیم افضل چند کینیڈین پی آر کارڈ ہولڈر ہیں، اور اثاثوں کی تفصیلات کے مطابق زلفی بخاری پاکستان میں اثاثے نہیں رکھتے۔ جی، وہ والد نے 2 زمینیں پاکستان میں ان کو تحفے میں دی تھیں، اور ان کو ان کے ننھیال سے 30 پلاٹس ورثے میں ملے ہیں۔ لندن میں ان کے کروڑوں کے اثاثے ہیں۔ شہزاد قاسم صاحب کے پاس لاہور میں 60 لاکھ مالیت کے 3 پلاٹس ہیں، گوادر میں 35 لاکھ کے پلاٹس ہیں، امریکہ اور یو اے میں 3 جائیدادیں، اور مختلف بینکس میں 4.5 کروڑ کا ان کا بیلنس موجود ہے۔ ندیم افضل چند کے والد سے آپ کو بتائیں کہ ان کے 69,84,000 روپے کی زرعی جائیداد کے مالک ہیں، 94 لاکھ روپے کی ان کی 3 پلاٹس ہیں، 57 لاکھ کی غیر منقولہ جائیداد بھی ہے، اور اگر شہباز گل صاحب کے اثاثوں کے بارے سے بات کریں تو ان کے مجموعی اثاثے 15 کروڑ روپے کے ہیں۔ وزیر اعظم کے 15 معاونین خصوصی مشیروں کے جو اثاثوں کی تفصیلات ہے، ساتھ میں یہ بھی جاری کی گئی ہے۔ عثمان ڈار صاحب کے بینک اکاؤنٹ میں 7,11,000 روپے ہیں، 3 کروڑ 43 لاکھ روپے کیش موجود ہے، 67 لاکھ روپے کے کاروبار کے مالک 2 کروڑ روپے سے زائد کی سرمایہ کاری بھی انہوں نے ساتھ میں کی ہوئی ہے۔ عثمان ڈار کو جی ورثے میں 40 کنال زمین مری میں ملی ہے، سیال کوٹ میں 2 کنال کا گھر بھی ملا ہے۔ شہزاد اکبر صاحب کے پاس جو کہ معاون خصوصی برائے احتساب ہیں، ان کے پاس 65 لاکھ کی جائیداد ہے، 4.5 کروڑ کی منقولہ جائیداد ہے، اور اہلیہ کے نام پر 13 لاکھ کی جائیداد اور 70 لاکھ کی منقولہ جائیداد ہے۔ حفیظ شیخ کے پاس 30 کروڑ کے اثاثے ہیں، 29 کروڑ کے مقروض ہیں۔ شہزاد ارباب 10 کروڑ کے اثاثہ جات کے مالک ہیں، 57 لاکھ بینک اکاؤنٹ میں موجود ہے۔ علی نواز ایوان کے اسلام آباد میں 3 کروڑ 71 لاکھ کی جائیدادیں ہیں، اور 1 کروڑ 31 لاکھ غیر منقولہ جائیداد بھی ہے، 75 تولے سونا بھی ہے۔ ثانیہ نشتر ایک گاڑی کی مالک ہیں، بینک اکاؤنٹ میں 6.5 لاکھ روپے موجود ہیں، 23 لاکھ روپے کی مقروض ہیں۔ دوسری جانب وزیر اعظم کے معاون خصوصی موحید یوسف کا اپنے ٹویٹ میں کہنا ہے کہ ان کے پاس صرف پاکستان کی شہریت ہے، جب سے ذمہ داریاں سنبھالی ہیں وہ امریکہ واپس نہیں گئے۔ اسی طرح معاون خصوصی شہباز گل نے اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ برائے مہربانی روزنامہ جنگ اور ڈان تصحیح فرما لیں، صرف پاکستانی ہوں، کسی اور ملک کی شہریت ہے نہ پاسپورٹ رکھتا ہوں، گرین کارڈ ان کے پاس ضرور ہے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے اوورسیز پاکستانی زلفی بخاری نے کہا ہے کہ نواز شریف جب ملک کے وزیر اعظم تھے اور یو اے کا اقامہ رکھتے تھے، خواجہ آصف وزیر دفاع تھے اور یو اے کا اقامہ رکھا ہوا تھا، اسحاق ڈار وزیر خزانہ تھے اور سعودی عرب کا اقامہ تھا۔ الزام تراشی کے بجائے احسن اقبال اپنے گریبان میں جھانکے، سیاسی دروں کی کوئی شرم ہوتی ہے، حیا ہوتی ہے۔ احسن اقبال ہماری فکر چھوڑیں، پہلے اپنے کاموں کا جواب دیں، ہمارا جینا مرنا پاکستان میں ہے، یہ کہنا تھا زلفی بخاری۔ لیکن مدیہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب یہاں پہ اگر میرے خیال میں انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی ہوگی اگر وہ مینشن نہ کیا جائے کہ خود پی ٹی آئی کا کیا سٹانس رہا ہے بالکل ان لوگوں کے حوالے سے کہ جن کی دوہری شہریت ہے۔ کہا یہ گیا تھا کہ جن لوگوں کا انٹرسٹ پاکستان میں نہیں ہے وہ لوگ پاکستان کی خدمت کیسے کر سکتے ہیں، جن کے بینک بیلنسز ابراڈ ہیں، اور اس حوالے سے تنقید کی جاتی رہی ہے، لوگوں کو ڈسکوالیفائی کیا جاتا رہا ہے کیونکہ ان کے پاس دوسرے ملکوں کے اقامے ہیں۔ تو فرق کیا ہے اقامے میں اور گرین کارڈ؟ ایگزیکٹلی، مطلب اقامے میں تو چلے آپ باہر جاب وغیرہ کر رہے ہیں، اس میں تو آپ کے پاس گرین کارڈ بھی ہے، اس میں تو آپ کے پاس شہریت بھی ہے، تو خیر یہ بڑی میرے خیال میں پیپلز پارٹی کا موقف جان لیتے ہیں۔ ایگزیکٹلی، پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف بھی جان لیتے ہیں اس حوالے سے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما اور سینیٹر شہری نعمان ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ شہری نعمان صاحبہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ یہ بتائیے گا کہ کابینہ کے ارکان کی جانب سے دوہری شہریت کے حوالے سے اب تفصیلات سامنے آئی ہیں اور پوری قوم بھی تفصیلات جانتی بھی ہے، یہ جاننا چاہیں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اس حوالے سے کیا موقف ہے؟ کابینہ ارکان کی جانب سے دوہری شہریت کے حوالے سے تفصیلات سامنے آ گئی ہیں، تو دیکھیے اس میں تفصیلات تو سامنے یوں آئی ہیں کہ پی ٹی آئی کی اپنی کابینہ کے ممبران نے کافی شور و غل مچایا ہے اور یہ ڈیمانڈ کی ہے کہ اگر ہم سارے ایسٹس ڈکلیئر کر سکتے ہیں تو یہ جو فوج ہے مشیروں کی اور ایڈوائزرز کی اور اسپیشل اسسٹنٹس کی یہ کیوں نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ یہ حساس عہدوں پر بھی ہیں۔
تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، یہ لسٹ سامنے آئی ہے. اچھا چلیں اچھی بات ہے سامنے تفصیلات. اب ذرا یہ بتائیے گا کہ آپ کے خیال میں جو سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد جو سمندر پار پاکستانیوں کی نمائندگی جو ہے اس کا کیا ہونا چاہیے؟ مطلب جو دوہری شہریت کے حامل ہیں ان کو کیا یہ حق نہیں ہے کہ وہ آئیں اور پاکستان کے حوالے سے کوئی بات چیت کر سکیں؟ تو آپ کو لگتا ہے کہ ایسا دوہری شہریت کے حامل افراد کے لیے ڈیسیجن میکنگ میں، پالیسی میکنگ میں آنا یہ غلط ہے؟ سمندر پار پاکستانیوں پر ہم کوئی پیٹریوٹزم کا ہم کون ہوتے ہیں ٹھپا لگانے والے؟ وہ بڑے حب الوطن ہوتے ہیں اور پاکستان کے ساتھ ان کی جو رشتہ ہے وہ لازوال ہے اور ہر طرح کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. لیکن یہ ایک دوسرا معاملہ ہے. معاملہ یہ ہے کہ جب پارلیمان کا کوئی ارکان نہیں ہو سکتا دوہری شہریت کا، یا نہیں اپنا کوئی عہدہ رکھ سکتا اگر ان کی دو نیشنلٹیز ہیں، تو پھر یہ جو کانفلکٹ ہے، یہ تضاد ہے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. اور میری اطلاع میں کوئی 4 ہیں جن کی مثبت، یا 3 مجھے نہیں معلوم، جن کی ڈیٹیلز آئی ہیں، اور اس کی تصدیق بھی حکومت کو کرنی چاہیے. کسی کا گرین کارڈ ہے، کسی کی صرف ریزیڈنسی ہے. دیکھیے جو یہاں آ گئے ہیں سب کچھ چھوڑ کے، وہ الگ بات ہے، ان کو ہمیں ویلکم کرنا چاہیے. لیکن جن کی ڈیول نیشنلٹی ایگزسٹنگ ہے تو اس پر آپ سوال تو ضرور کر سکتے ہیں. اچھا تو شریف صاحب، کیا سمندر پر پاکستانی کی جانب سے ملک کی سیاست اور اس کی ترقی میں اپنا کردار ادا نہیں کر سکتے؟ کیا اس پر قومی سطح پر کسی مفاہمت اور مشترکہ حکمت عملی کی ضرورت نہیں ہے؟ مشترکہ حکمت عملی قومی سطح پر کسی بھی مفاہمت ہمیشہ ہو سکتی ہے، لیکن اس پر سپریم کورٹ کا آلریڈی ایک رد عمل آ چکا ہے، کلیئر ورڈکٹ آ چکا ہے پارلیمان کے حوالے سے. اراکین ڈسکوالیفائی ہو چکے ہیں. پیپلز پارٹی کا تو ہمیشہ وہ رہا ہے کہ دیکھیے اثاثے جہاں تک لوگوں کے ویریفائڈ ہوں، تو یہ کہنا کہ فلاں کا اثاثہ اتنا ہے، فلاں کی پراپرٹی اتنی ہے، اگر وہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے آنیسٹلی بنائے ہیں یا وہ چھپا نہیں رہے ہیں، اور اثاثے آپ کے سامنے، منی ٹریل بھی نظر آ رہی ہے، ان کی زندگی کی کاروبار ہو سکتا ہے. مطلب یہ کہہ دینا، میں تو یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ نے غلط کام کیا ہے، تو اگر نہیں ہے، آپ نے اگر جینیوئن ارن کیا ہے تو وہ الگ بات ہے، اور ضرور کریں، سرمایہ یہاں لائیں اور انویسٹمنٹ کریں. لیکن دوہری شہریت بہت ایک کنٹروورشل چیز اس لیے بن جاتی ہے کیونکہ ڈسکوالیفیکیشنز ہو چکے ہیں پہلے بھی پارلیمان میں. اور دوسری بات تو پیپلز پارٹی کی برعکس عمران خان کا تو بہت سخت رویہ رہا ہے. ان کی آپ بار بار تقاریر سن لیں کہ اگر 2 ملکوں میں اوتھ لینا پڑتا ہے تو یہ کیسے یہاں سرو کریں گے، وہ بھی سینسیٹیو اور حساس پوزیشنز میں، جہاں وزیروں کو تو اوتھ لینا پڑتا ہے، ہمیں تو حلف اٹھانا پڑتا ہے. تو یہ جو فوج ہے اسپیشل اسسٹنٹس اور مشیروں کی، ان پر کیا لاگو ہونا چاہیے؟ کس قانون کے ذریعے یہاں کام کریں؟ کس قانون کے پہ کام کریں؟ کیونکہ جب دوہری شہریت آپ کی ہو تو آپ پارلیمنٹ کا حصہ نہیں بن سکتے. دین ہاؤ کم یو کین بی اے پارٹ آف اے کیبنٹ؟ جی جناب، اور اس حوالے سے معاملہ یہ نہیں ہے کہ یہ جسٹیفائڈ ہے یا نہیں، بلکہ اس حوالے سے جو پی ٹی آئی کی پریویس اسٹینڈنگ رہی ہے وہ اتنی ہارڈ کور ہے کہ اس کے بعد یہ بات جسٹیفائی کرنی بڑی مشکل ہو جائے گی. پی ٹی آئی کا موقف جان لیتے ہیں، اسی کو جانچ رہے ہیں، ان کے اپنے معیار کو ایگزیکٹلی. جی کنول شوذب صاحب ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں، انہیں ذرا شامل گفتگو کرنی. جی بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. پی ٹی آئی کی بڑی ہارڈ کور اسٹینڈنگ رہی ہے اقاموں کے حوالے سے اور ان لوگوں کے حوالے سے جن کی باہر کسی نہ کسی قسم کے کوئی پرمٹس موجود ہیں ریزیڈنسی کے یا کسی دوسرے حوالے سے. خان صاحب خود کہتے رہے ہیں کہ وہ لوگ پاکستان کے وفادار کیسے ہو سکتے ہیں جن کے سٹیکس پاکستان میں نہیں ہیں، جن کے بچے باہر ہیں. آپ کا موقف جاننا چاہوں گا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ شفاعت اینڈ مدیحہ. دیکھیں اس کے 2 اسپیکٹس ہیں، میں دونوں باری باری بیان کر دیتی ہوں. ایک ٹیکنیکل ہے، ایک پولیٹیکل ہے. وزیر اعظم عمران خان کی سابقہ جتنی بھی کل سے ویڈیو سرکولیشن میں ہے، اس کا کانٹیکس نہیں دکھایا جا رہا کہ جو لوگ یہاں پہ سیاست کرتے ہیں پراپر طریقے سے، جو یہاں پولیٹیشنز ہیں، رجسٹرڈ ہیں، اپنی پارٹیز کے لیڈرز ہیں، ان کے اثاثے اور ان کی سارا کچھ پاکستان میں جن کا سارے سٹیکس ہیں، اور وہ دوہری شہریت کے نکل آتے ہیں، یعنی کہ جنہوں نے الیکشن کنٹیسٹ کرنے ہیں، جنہوں نے یہاں پر آ کے
ऐसी की पोजीशंस पे बैठना है जहां उनके पास साइनिंग अथॉरिटी भी है, डिसीजन मेकिंग भी लेकिन उन्होंने मुआवनीन करनी है, खुसूस जो हैं खुसूसी हैं उनकी भी बड़ी की पोजीशन है, वो भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को जो उनकी पर्सपेक्टिव्स हैं, जो रिस्पेक्टिव पर्सपेक्टिव हैं, जो उनकी फील्ड्स हैं, उस हवाले से मशवरे देते हैं, फिर उन पर अमल दरामद भी होता है। मैं 1 मिनट ज़रा मुझे कर दीजिए, मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। श्योर। देखिए, एक डायरेक्ट आपकी पोजीशन होती है, जैसे फेडरल मिनिस्टर्स हैं, और मैं हैरान हो रही हूँ शहरी रहमान साहबा बहुत ज़बरदस्त जानती हैं लॉ को, और एतजाज़ एहसन साहब थे जिन्होंने ये सुप्रीम कोर्ट का जो कंटेस्ट किया था इनके लिए जाके केस जुल्फी बुखारी साहब का। 2 रोल्स हैं, इनको मिक्स करने की कोशिश की जा रही है, एक इसका पॉलिटिकल नैरेटिव है और एक इसका टेक्निकल है, जैसे मैंने बयान किया। पार्लियामान में इसलिए वो इलेक्ट नहीं हो सकते क्योंकि पार्लियामान में लेजिस्लेटर्स बैठे हुए हैं। इन जो SAPMs होती हैं इसमें क्लियर वर्डिक्ट में लिखा हुआ है कि इनका दे आर नॉट इक्विवेलेंट टू मिनिस्टर ऑफ स्टेट, और सिग्नेटरी अथॉरिटी भी इनके पास नहीं होती। दूसरी बात यह कि कैबिनेट में इलेक्टेड सिर्फ प्राइम मिनिस्टर होता है, बाकी काबीना का कॉन्सेप्ट जो है वो प्राइम मिनिस्टर की इलेक्शन और उसकी साइनिंग अथॉरिटी, और अब जिस तरह बाद में एक फैसला भी आ गया था कि कंबाइन करके वो वज़ीर आज़म का फैसला काउंट होता है। तो वज़ीर आज़म आपका इलेक्टेड है, पाकिस्तानी है, उसके तमाम असासाजात पाकिस्तानी है, वो अपनी काबीना के किए हुए फैसलों की ज़िम्मेदार होते हैं, और ये कानून में, कॉन्स्टिट्यूशन में उनको ये इस्तेकाक दिया गया है जो इन सब ने मिलकर दिया है। आपने कहा कि मुआवनीन खुसूसी के पास सिग्नेटरी अथॉरिटी नहीं होती, टेक्निकली ये पॉइंट वैलिड है, लेकिन क्या ये बात भी वैलिड नहीं है कि मुआवनीन खुसूसी के मशवरों की वजह से बाज़ औक़ात ऐसे फैसले हुए हैं जो कि अवाम में ज़्यादा मकबूल नहीं हुए, खुद आपकी जमात को बड़ी तनकीद का और बड़ा सख्त क्रिटिसिज्म का सामना रहा है उन मुआवनीन खुसूसी के डिसीजंस की वजह से? पेट्रोलियम का डिसीजन हो गया, चीनी का डिसीजन हो गया, आटे का डिसीजन हो गया, खुद रज़ाक दाऊद साहब का जो डिसीजन था जब पार्लियामेंट की करारदाद आई थी कि जनाब आटा एक्सपोर्ट नहीं होगा, उसके ऊपर उनका जो स्टांस था वो सबके सामने था, तो गो के उनके पास टेक्निकली सिग्नेटरी अथॉरिटी नहीं है, लेकिन बहरहाल उनके पास फैसले करवाने का और पॉलिसी बनाने का इख्तियार तो है। देखें, आप शफा ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं इसको ज़रा एक्सप्लेन कर दूं। पहली बात यह है कि अगर तो वो यहाँ पे एज ए सियासतदान उन्होंने ज्वाइनिंग की हो या यहाँ से सियासत लड़ी हो या सियासत करते हो, फिर हम उनको इल्ज़ाम तराशी करें। एज ए टेक्नोक्रेट एडवाइज़र पोजीशन पे आप अपने ही मुल्क के वो एक्सपर्ट लोग जो बाहर सर्विसेज दे रहे, एक सक्सेसफुल लाइफ गुजार रहे हैं और पाकिस्तानी है, बेसिक उनकी शहरियत पाकिस्तानी है, और आपने एज ए टेक्नोक्रेट उनको यहाँ पर लिया हुआ है और उनकी एडवाइजरी पोजीशन है, जबकि उनके मिनिस्ट्रीज के मिनिस्टर इंचार्ज वजीर आजम खुद हैं। तो उस सूरत में, और एक आप बाहर से वजीर आजम इंपोर्ट करके ले आए, जिनकी बात हो रही थी शौकत अजीज साहब की, जिसने खुद सारे मुल्क को चलाना है, उसमें और इसकी कंपैरिजन में यही फर्क है। दूसरी बात यह कि यहाँ पे लोगों एसेट्स में और लाइबिलिटीज में फर्क होता है। यहाँ से जो है वो 3 दफा के वजीर आजम हो जिन्होंने इलेक्शन कमीशन की आंखों में धूल झोंकी हो, अपने एसेट्स ना डिक्लेयर किया। एक मिनट दीजिएगा मदिया जी हम तो सिर्फ ये बात करना चाह रहे हैं क्योंकि तहरीक इंसाफ का डे 1 से मोटो ही यही था, इसी बात की बार बार बात की जाती है कि वो लोग जिनके अपनी फैमिलीज पाकिस्तान में नहीं रहते, जिनका पाकिस्तान में बिजनेस नहीं है, जिनके तमाम तरह अकाउंट जैसे मुआवनीन खुसूस के जो अकाउंट्स हैं वो बाहर है, उनका पाकिस्तान में क्या इंटरेस्ट होगा। अब वही मुआवनीन खुसूसी आज कैबिनेट में भी बैठे हैं, उनके अहम फैसले जिनकी वजह से जब ने देखा महंगाई भी बढ़ी और आवाम को सफर भी करना पड़ा। मदिया, इमरान खान साहब कैबिनेट के हेड हैं एज प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने जो भी डिसीजन है वो कैबिनेट का कलेक्टिव डिसीजन होगा। एक शख्स की बात को हम सिर्फ अगर सीरियस ले सकते हैं तो वो वजीर आजम, बिल्कुल सही बात है जी, वजीर आजम इमरान खान साहब की बात को ही सीरियस लेना चाहिए। कमल शोजम साहब, लास्ट कमेंट चाहूंगा इस पर, बिल्कुल सिर्फ एक लास्ट कमेंट मुझे दीजिएगा। क्या फर्क आप देखती हैं ग्रीन कार्ड्स में, PR परमिट्स में और अकामाज में? सिर्फ एक जुमले में बता दीजिएगा। अगर तो मैं बतौर मेंबर नेशनल असेंबली यहाँ पे अगर लोगों से वोट लेके एज ए पॉलिटिशियन अकामा होल्डर हूँ तो इलेक्शन कमीशन की शिक मेरे ऊपर वैलिड होती है, लेकिन अगर मैं पहले से ही बाहर सेटल्ड हूँ, पूरी दुनिया को पता है और मुझे और ये जो नॉन एंटिटीज हैं, ये लोग जो नॉन पाकिस्तान रेजिडेंट्स हैं, जिनके पास डुअल नेशनल्स हैं, जब ये पाकिस्तान के सियासतदानों पे तनकीद करते हैं तो क्या ये सियासत नहीं होती? देखिए, सियासत में आपके पास डूज एंड डोंट्स की पूरी जो है वो मसवदे मौजूद हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको डिफाइन कर दिया, जैसे सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन भी है। लेकिन टेक्नोक्रेट्स में या एडवाइजरी पोजीशंस में आपको कॉन्स्टिट्यूशन इजाजत दे रहा है। हमारे साथ मौजूद थी।